حضرت عبداللہ بن فرج ایک نیک بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے تعمیراتی کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی تو میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق کام کرے۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ شرافت اور عبادت کے نور سے چمک رہا تھا۔ اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کو تہبند کے طور پر باندھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کتنی مزدوری لوگے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم میں مزدوری کروں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام کرنا شروع کر دوں گا۔ پھر جب عصر کی اذان ہوگی تو میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد کام کروں گا۔ اگر تمہیں یہ شرطیں منظور ہیں تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ کوئی اور مزدور ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بڑی دیانت داری سے نہایت خوبصورت انداز میں کام کرنے لگا۔ عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، جائیے نماز پڑھ لیجیے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اور سورج غروب ہونے تک کام کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے اس کی طے شدہ مزدوری دی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی۔ میری بیوی نے کہا، اسی نوجوان کو لے آئیے کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیانت دار ہے۔ چنانچہ میں بازار گیا لیکن وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے کہا، کیا آپ اسی کمزور نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، وہ تو صرف ہفتے کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب ہفتہ آیا تو میں دوبارہ بازار گیا اور اسی نوجوان کو اسی جگہ موجود پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میری وہی شرطیں ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے تو میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا اور میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ وہ بڑی دیانت داری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا اور اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ شام کو جب میں نے اسے طے شدہ مزدوری سے زیادہ رقم دینا چاہی تو اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا اور مزدوری لیے بغیر جانے لگا۔ مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوا کہ وہ بغیر مزدوری لیے جا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور بڑی عاجزی سے اسے مزدوری دی۔ اس نے زائد مزدوری واپس کر دی اور شدہ مزدوری لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد جب مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو ہفتے کے دن بازار گیا اور اسی نوجوان کی تلاش کرنے لگا لیکن وہ مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے اور فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا تھا اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہٹایا، سلام کیا اور پوچھا، اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی ضرورت یا حاجت ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا، انشاءاللہ میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا، جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر گورکن کو اجرت دے دینا۔ میرے کفن کے لیے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے، مجھے اسی لباس میں خاک کر دینا۔ میری جیب میں ایک انگوٹی ہے،
اسے اپنے پاس رکھنا اور میری تدفین کے بعد اسے امیر ہے المومنین ہارون الرشید کے پاس لے جانا۔ جب سکک نیالی ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا کہ میرے پاس آپ کے لیے امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹی ہے دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، لیکن یاد رہے یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بڑا دکھ ہوا، بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین کی۔ پھر جب امیر المومنین کی سواری کا دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز میں کہا، اے امیر المومنین، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹی دکھائی۔ انہوں نے انگوٹی دیکھ کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے آؤ۔ جب خلیفہ ہارون الرشید ہوگا محل میں واپس پہنچے تو انہوں نے مجھے بلایا اور پوچھا یہ انگوٹی کہاں سے آئی؟ میں نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر خلیفہ بے حد روئے اور فرمایا، یہ ہے بیٹا تھا جو دنیاوی دولت سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ یہ نوجوان اپنی دیانت، قناعت اور